ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ وصف نبی کا پیکر، علم و عمل کا لشکر، پیغام دیوبند پہنچا۔ مبارک مبارک مبارک، شکریہ ہے حافظوں اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ۔ 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ۔ مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا۔ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ مبارک 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 مبارک۔ ابو امی کو اللہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا۔ ابو امی کو اللہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا۔ شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ، شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ۔ مبارک اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے، نعمتوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر لیے۔ حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله العلي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الأكرم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. محترم بزرگوں اور ہم سب کے سرپرست حضرت مولانا مصطفیٰ رفاعی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مفتی اعظم جموں کشمیر اور حضرت عمر گوتم صاحب دامت برکاتہم اور دوسرے علماء کرام جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، میں فرداً نام لینے سے معذور ہوں، اور سامنے تشریف فرما نوجوانوں، بزرگوں اور پس پردہ تشریف فرما مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس پاک پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے آج ہم کو آپ کے درمیان حاضری کا موقع دیا، اس خوشنما منظر کے ساتھ اور اس بابرکت مجلس میں بزرگوں کی موجودگی میں۔ اس پر میں بہت اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، اور بڑوں کے سامنے بات کرنا اپنے لیے گستاخی سمجھتا ہوں، لیکن الامر فوق الادب، بہرحال حکم یہ ادب سے بڑی چیز ہے، بزرگوں کا حکم ہے، تعمیل حکم میں چند معروضات آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر، اور قرآن حکیم ہے کیا؟ قرآن حکیم، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی وہ عظیم، وہ بابرکت عظمتوں والی کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے میں لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر نازل فرمایا ہے۔ اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے، جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیائے انسانیت کے لیے گائیڈ بک اور دستور العمل بنایا ہے۔ قرآن حکیم صرف کسی کمیونٹی کی، کسی برادری کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید دنیائے انسانیت کے لیے ہدی للناس، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے بھی رہنما کتاب ہے، گائیڈ بک ہے، اور ساری دنیائے انسانیت کے لیے رہنما کتاب اور گائیڈ بک ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کیوں؟ اس کا نزول کس پر ہوا ہے؟ اس کا نزول رحمت للعالمین پر ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آقائے مدنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیائے انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔
یہ کتاب دنیا انسانیت کی کتاب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے نبی ہیں، ساری دنیا کے لیے رحمت ہیں، ساری دنیا کے لیے رافت ہیں، ساری دنیا کے لیے سکون ہے۔ آپ کا پیغام ساری دنیا کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے، سارے ہیومینٹی کے لیے ہے، سارے مینکائنڈ کے لیے، کسی ایک انسان کے لیے، کسی ایک کمیونٹی کے لیے، کسی ایک ذات کے لیے، کسی ایک برادری کے لیے نہیں ہے۔ آپ ساری انسانیت کے نبی ہیں، کسی ایک کے نبی نہیں ہیں۔ اس لیے یہ تقسیم ہی غلط ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نبی ہمارے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا انسانیت کے نبی ہیں۔ سارے انسانوں کے لیے اللہ نے، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو اس کلام الہی میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ والعصر۔ اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا مختلف مقامات پر گواہ بنایا ہے اور قسمیں کھائی ہیں۔ کہیں والعصر زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے، کہیں والضحا چاند کے وقت کی قسم، اور کہیں اور والفجر فجر کے وقت کی قسم، اور کہیں اور کسی چیز کا رات کی قسم۔ تمام چیزوں کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کھائی ہیں، کیوں ان کا تذکرہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے، یہ رات کا آنا، یہ صبح کا ہونا، یہ چاشت کے وقت کا ہونا، یہ شام کا ہونا، یہ زمانہ، یہ سب ہمارے اوپر گواہ ہے، یہ ہمارے اوپر گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا ہے۔ تمہیں یقین نہیں آتا ہے، زمانے سے پوچھو، جو زمانہ آدم سے لے کر ایدم تک ہے، اس زمانے سے پوچھو اور زمانے کی تاریخ پڑھو، قوموں کی تاریخ پڑھو۔ کون سی قوم ہے جس نے ترقی کے منازل طے کیے ہیں؟ اس کے اسباب و علل کیا تھے؟ اس کے اسباب و علل کیا تھے؟ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ ان کا مطالعہ کرو۔ زمانہ گواہ ہے، یہ انسان ہمیشہ گھاٹے اور ٹوٹے میں رہا ہے۔ زمانہ گواہ ہے، یہ انسان ہمیشہ خسارے میں رہا ہے، اس نے نقصان اٹھایا ہے۔ ہاں، صرف وہ لوگ گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہیں، صرف وہ لوگ گھاٹے اور ٹوٹے میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا، صرف وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے۔ اور ایمان ہے کیا چیز؟ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ فرمایا ایمان نام ہے اللہ کی وحدانیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار زبان سے کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے جو تقاضے ہیں لا الہ الا اللہ کے، جو تقاضے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو پورا کرنا، یہ ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں، کوئی اور مسجود نہیں، کوئی اور حاجت روا نہیں، کوئی اور مشکل کشا نہیں۔ یہ پیشانی صرف اسی کے سامنے جھکے گی، یہ ہاتھ صرف اسی کے سامنے پھیلیں گے، کسی اور کے سامنے نہیں پھیلیں گے۔ کسی اور استھان پر یہ پیشانی نہیں جھکے گی، یہ ناک نہیں رگڑی جائے گی، یہ ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نماز کی ہر رکعت میں، نماز کی فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، اس کی ہر رکعت میں ہم یہی دعا کرتے ہیں اور اللہ سے یہی اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ذوالجلال ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ پیشانی تیرے سامنے جھکے گی، یہ ناک تیرے سامنے رگڑی جائے گی، تیرے لیے سجدہ روا، تیرے لیے ہی عبادت روا، تیرے ہی لیے مشکل کشائی روا، کوئی اور نہیں جو مشکل کشا ہو، کوئی اور نہیں جو حاجت روا ہو، کوئی اور نہیں جس کے سامنے ہمارا ہاتھ پھیلے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کسی در پہ ہمارا ہاتھ نہیں پھیلے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ مانگنے والے بہت کچھ مانگتے ہیں، مانگا جاتا ہے اللہ سے، تمام حاجتیں مانگی جاتی ہیں، لیکن غور کیجئے اللہ نے ہمیں سکھایا، نبی نے ہمیں بتایا کہ حاجت مانگنا ہے تو کون سی مانگو، ضرورت مانگنا ہے تو کون سی مانگو۔ تمہیں ضرورتیں بہت ہیں دنیا میں، تمہیں مال کی ضرورت ہے، زر کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، کھیت کی ضرورت ہے، کار کی ضرورت ہے، بنگلے کی ضرورت ہے، سب مانگو، سب اللہ دے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، لیکن اس سے بڑی ایک چیز مانگو، اللہ سکھا رہا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں سکھا رہا ہے۔ ہم غور کریں،
اللہ سکھا رہا ہے اور ہر نماز کی حرکت میں سکھا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے پار الہا، اے پاک پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ ارے سیدھا راستہ ہے کیا؟ سیدھا راستہ ہے کیا جس کو تو مانگ رہا ہے بندہ؟ پھر بندے سے کہلوایا کہہ تو کہہ، اے بندہ تو کہہ صراط الذین انعمت علیہم، اے باری تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان کے راستے پر چلا، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہوئے، جو بے راہ ہوئے۔ یہ تو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بڑے آرام سے لوگ تشریح کرتے ہیں ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، وہ یہود مراد ہیں، وہ جو ہے جن پر اللہ نے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ کہا ہے، یہود اس سے مراد ہیں، مراد ضرور یہود ہیں، تفسیر ضرور اس کی گئی ہے، لیکن یاد رکھیے جو جن صفات کا حامل ہوگا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اگر کہا جانے والا مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا انسان ان صفات کا حامل بن جائے جو یہود کی ہیں، جو نصارہ کی ہیں، جو ان ننگے انسانوں کی ہیں جنہوں نے تہذیب کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے اور تمام جو ہے رہن سہن کے اعتبار سے دنیا کو ننگا بچہ بنا دیا ہے، جنہوں نے دنیا کو ننگا پن سکھایا ہے، بے حیائی سکھائی ہے، ان کی طرح اگر ہم بھی ہوں تو ہمارا بھی شمار انہی میں ہو جائے گا۔ اگر ہم ان کی تہذیب اختیار کریں، اگر ان کی تہذیب ننگی تہذیب کو اختیار کریں اور ان کا تھوکا ہوا چاٹیں، ان کو اپنا مقتدی بنائیں، ان کو اپنا پیشوا بنائیں، تو ہمارا بھی شمار انہی میں ہوگا۔ حیران اور پریشان اور ششدر ہے عقل، انسانوں کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ وہ ہماری نازک اندام خواتین اور لڑکیاں آج اسکولوں کے اندر دیکھ لیجئے، کالجوں کے اندر دیکھ لیجئے کیسا لباس ان کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ لڑکیوں کے لیے ساتر لباس ہونا چاہیے تو ان کے لیے غیر ساتر لباس، ان کے لیے غیر ساتر لباس، نہ سر پہ دوپٹہ ہے اور نہ سینے پر دوپٹہ ہے، اور نہ اسی طرح سے ٹانگوں کے اندر ان کے وہ پائجامے، بلکہ وہ ٹانگیں کھلی ہوئی، اور لڑکوں ان کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، ان کے پینٹ بھی ہے، ان کے شرٹ بھی ہے۔ جنو کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنو، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ عقل ماری گئی اس مغربی تہذیب، شیطانی تہذیب کے دل دادا آج ہمارے گھرانے بھی ہو رہے ہیں، آج مسلمان بھی ہو رہے ہیں، اور ان کی تہذیب کو، ان کی ثقافت کو اپنانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ کیا نبی کی سنت کافی نہیں ہے ہمارے لیے؟ کیا نبی کا طریقہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے؟ کیا حضرت عمر کی سنت کافی نہیں؟ حضرت عائشہ کا اسوہ کافی نہیں؟ حضرت فاطمہ کا اسوہ کافی نہیں؟ ان کی زندگیاں ہمارے لیے کافی نہیں کہ ان کی زندگیوں کو ہم اپنائیں، ان کے طریقے کو اپنائیں، اور اپنے گھروں کے اندر اور گھر سے باہر اسکولوں میں ایسا لباس اپنی بیٹیوں کا، اپنے نونہالوں کا رکھیں جو ساتر ہو، جو حیادار ہو، جو شرمیلا ہو۔ ایسا لباس اپنائیں، غیروں کا تھوکا ہوا نہ چاٹیں، جن کو القرآن نے کہا ہے کہ یہ مغضوب علیہم ہیں، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے کاموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر غضب نازل کیا ہے۔ قرآن نے انہیں مغضوب علیہم کہا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو بے راہ ہیں جو نصارہ ہیں، ان کو ولضالین کہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ گھاٹے اور ٹوٹے اور خسارے میں نہیں ہیں، لیکن جو ایمان سے پھر گئے، ایمانی تقاضوں سے علیحدہ ہو گئے، ایمانی تقاضوں سے دور ہو گئے، وہ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں۔ اور وہ عامل الصالحات، اور جو نیک کام کرتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلے تو جو میں نے عرض کیا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور نماز قائم کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہماری نماز ہو۔ کیسی نماز ہو ہماری؟
ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہماری کوئی نماز چھوٹے نہیں، ہم نماز سے غفلت نہ کریں، ہم نماز سے غفلت نہ برتیں، اور ہماری نماز ایسی ہو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص پکا نمازی ہو، اللہ کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہو، اللہ کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہو، کیسے کھڑا ہوتا ہو؟ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ یہ صورت نہ ہو میرے بزرگوں، یہ صورت نہ ہو نماز میں، کم از کم کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ صورت تو ضرور ہو ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ باندھے؟ کس کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ باندھے؟ بار الہ کے سامنے، اللہ کے سامنے، جو احکم الحاکمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، جو ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، جس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کی گٹری لیے ہوئے ہیں۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے قیام کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کی سوئی کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے رکوع کو بھی اس کی نگاہ ہے، ہمارے سجدے پر بھی اس کی نگاہ ہے۔ ہم نماز قائم کرنے والے ہوں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اور ہم پر اگر اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، ہمارے پاس اللہ نے مال ہے دیا ہوا ہے، اور ہم صاحب نصاب ہو گئے ہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، ہم زکوٰۃ دینے والے بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایتاء الزکاۃ، اور اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ رمضان المبارک کی آمد ہے، ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، ہمارے سامنے ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ آپ کے یہاں بھی جلسہ ہوا، مہمانوں کی آمد ہوئی، کتنے دنوں سے اس کی تیاری ہو رہی تھی، کتنے دنوں سے اس کی تیاری ہو رہی تھی۔ پھر ہر ایک کیٹیگری کے جیسے مہمان تھے، ان کے لیے کمرے تیار کیے جا رہے تھے کہ صاحب یہاں وی آئی پی لوگ رہیں گے، یہاں وی آئی پی بیٹھیں گے، یہاں عام لوگ بیٹھیں گے، یہاں علماء کرام بیٹھیں گے، یہاں ان کو کھانا کھلایا جائے گا، یہاں پانی پلایا جائے گا۔ آپ نے درجہ بندی کی۔ یاد رکھیے، مہمان جس درجے کا ہوتا ہے اس درجے پر اس کا اکرام کرنا لازم ہے۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، یہ انسانی دل کا تقاضا اور دماغ کا تقاضا ہے کہ جس درجے کا ہوتا ہے اس درجے اہتمام کیا جاتا ہے، جس درجے کا مہمان ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اگرچہ اس حدیث کے بارے میں تھوڑا ضعف کی بات کہی گئی ہے، لیکن فضائل میں سے بیان کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ اللہم، کیا دعا فرماتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ تو ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ 2 مہینے پہلے سے اس معزز مہمان، مکرم مہمان کی آمد کا استقبال شروع ہو جاتا۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں، ایک روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان روزہ رکھتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق کان یصوم اکثر من شعبان او کما قال۔ غلط عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ شعبان کے بیشتر ایام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں، آگے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اور آپ اپنے مہمانوں کی آمد پر اپنے وقت کو فارغ کرتے ہیں۔ مہمان آ رہے ہیں، کام پہلے نپٹا لو، پہلے ہی سب سمیٹ لو بھائی۔ مہمان کو وقت دینا ہے، مہمان کو ٹائم دینا ہے، مہمان بڑا معزز ہے، مہمان بڑا مکرم ہے۔ مجھے بتائیے وہ مہمان کتنا معزز و مکرم ہوگا جس کے آمد کا اہتمام ہمارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کائنات کی زینت ہیں، جو کائنات کی وجود کا ذریعہ ہیں، انہوں نے اہتمام فرمایا ہو، وہ مہمان کتنا بابرکت ہوگا، کتنی عظمتوں والا ہوگا۔ کیا اس کا اکرام اور اس کی آمد کا انتظار اور اس کے لیے تیاری ہم پر لازم نہیں ہے؟ ہے لازم نہیں لازم؟ لازم ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ یاد رکھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، صرف یہی ایک مہینہ ہے قرآن نے جس کا وضاحت کے ساتھ نام لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 11 مہینوں میں سے کسی مہینے کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں فرمایا، صرف رمضان کا نام لے کر قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اور انزل فیہ القرآن،
اور کسی مہینے میں قرآن کا نزول اس طرح سے نہیں ہوا جیسے رمضان المبارک میں ہوا ہے. یہ اس کی دوسری عظمت، یہ اس کی دوسری خصوصیت ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شہر رمضان شہر القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن پڑھنا یہ بھی نبی کی سنت ہے، قرآن سننا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، قرآن سننے کا اہتمام اور قرآن پڑھنے کا اہتمام، کیونکہ یہ شہر القرآن ہے. اس مہینے میں کرنا یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، یہ ہمارے لیے ثواب کی بات ہے، یہ ہمارے لیے عظمت کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بلندی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین اس مہینے میں کثرت سے تشریف لاتے تھے. حضور پڑھتے تھے، جبرائیل سنتے تھے، جبرائیل پڑھتے تھے، حضور سنتے تھے. نبی کی سنت ہے پڑھنا بھی اور نبی کی سنت ہے سننا بھی. آپ قرآن مجید تراویح میں بھی سنیں، اہتمام کے ساتھ سنیں جیسے سننے کا حق ہے. اور آپ حافظ ہیں، حافظ قرآن ہیں، تو قرآن مجید رمضان المبارک میں تراویح میں تلاوت کریں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے. تلاوت کرنے کا حق کیا ہے؟ تلاوت کرنے کا حق ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن ترتیل سے پڑھا جائے. ایسا پڑھا جائے کہ ایسا معلوم ہو قرآن کا نزول ہو رہا ہے، قرآن کا نزول ہو رہا ہے. ایک ایک لفظ ظاہر ہو، ایک ایک لفظ سنائی دے، ایک ایک لفظ سمجھ میں آئے. آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ سب سے اچھے حافظ جی وہی سمجھے جاتے ہیں، حافظ قرآن وہی سمجھے جاتے ہیں جو الحمدللہ رب العالمین کہیں اور پھر آخر میں ولضالین سمجھ میں آئے، باقی بیچ کا کچھ سمجھ میں نہ آئے. بہت اچھا پڑھتے ہیں حافظ جی، بہت تیز پڑھتے ہیں حافظ جی، اور 1.5 گھنٹے کا کام آدھے گھنٹے میں پورا سمیٹ کر رکھ دیتے ہیں. ہم لوگ فری ہو جاتے ہیں، ہوٹلوں میں جا کے خوش گپیاں کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، تراویح بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے حافظ جی بھائی، یہ مزہ آتا ہے قرآن سننے میں. میاں یہ قرآن سنانا نہیں ہے، یہ قرآن سنانا نہیں ہے، یہ قرآن کا استہزاء ہے. قرآن ایسے پڑھا جائے جیسے وہ نازل ہوا ہے، ایک ایک لفظ ظاہر ہو. قرآن نے حکم دیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے. اور قرآن سننے کے بھی آداب ہیں، اسے بھی بتلایا ہے قرآن ہی نے. کیا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. دیکھو جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو کیسے سنو. عربی داں حضرات بیٹھے ہیں، لفظ سمعا ہے اور ایک استماع ہے. سمعا سن رہے ہیں، کان میں آواز پڑ رہی ہے، سن رہے ہیں، اسے کہتے ہیں سننا، چنیدہ نہیں ہے. ایک ہے استماع، قرآن سنو، بغور سنو، پورے وجود کے ساتھ سنو، دل کے ساتھ سنو، دماغ کے ساتھ سنو، ہاتھ کے ساتھ سنو، پاؤں کے ساتھ سنو. تم پر آیات تلاوت کی جا رہی ہوں عذاب کی، تم لرز اٹھو. تم پر تلاوت کی جا رہی آیات انعام کی، جنت کی، بشارت کی، تم بشارت قبول کرو، دل فرحت محسوس کرے، دل خوشی محسوس کرے. تم پر آیات تلاوت کی جا رہی ہیں احکام کی، احکام کو محسوس کرو. اگر عربی جانتے ہو تو، نہیں بھی جانتے ہو تو اس مے خانے کا محروم نہیں ہوتا، اس مے خانے کا محروم نہیں ہوتا. غور سے سنو کلام الہی کو، عظمت سے سنو، کیونکہ عظیم رب کا کلام ہے، عظمت والا کلام ہے. اسے عظمت کے ساتھ سنو، اسے جلال کے ساتھ سنو، اسے اکرام کے ساتھ سنو، اسے پوری توجہ کے ساتھ سنو. اس لیے قرآن پڑھا جاتا ہے کہ اس کی عظمت آئے، اس کا اجلال آئے، اس کا اکرام آئے اور اس کی وقت آئے دلوں کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ثواب بھی آتا ہو. تو میرے محترم بزرگوں سنیے، قرآن سننے کا اور قرآن پڑھنے کا ثواب بھی کتنا ہے. ہر لفظ پر 10 نیکی، اور لفظ الف لام میم نہیں ہے. الف الگ کلمہ ہے، لام الگ کلمہ ہے اور میم الگ کلمہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام ربانی کو پڑھنے پر ثواب عطا کیا ہے. اور پھر اس رمضان المبارک کے مہینے کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں ایک عظیم رات رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جسے شب قدر کہا جاتا ہے، جو اکثر و بیشتر اس کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں کو ہوا کرتی ہے.
اور کبھی بھی پورے سال میں ہو سکتی ہے اور رمضان کے کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے. اس لیے ہم اس کو تلاش کرنے کے لیے پہلے ہی دن سے اہتمام میں لگ جائیں کہ ہم شام ہوتے ہی جب فارغ ہوں اپنے کھانے پینے سے اور تراویح سے تو اس کے بعد آرام کر کے آرام کے بعد پھر اس رات کی اس برکت والی رات کی تلاش میں لگ جائیں. یاد کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں جتنے نوافل ہیں مستحبات ہیں ان کا مقام فرض کے برابر ہو جاتا ہے, ان کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے, اور جتنے فرائض ہیں وہ اپنا درجہ مزید 70 گنا تک ان کا ثواب بڑھ جاتا ہے. کتنے بہار کا موسم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا رغمان فقیل من یا رسول اللہ, اس کی ناک خاک آلود ہو, اس کی ناک خاک آلود ہو. پوچھا گیا کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جسے رمضان مبارک کا بہار کا موسم ملے, مغفرت کا موسم ملے, اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان, بہار کا موسم ہے اور بہار کے موسم میں وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے, وہ اپنی بخشش نہ کروا لے, جس کا پہلا عشرہ رحمت وہ رحمت نہ بٹور لے, جس کا دوسرا عشرہ مغفرت وہ مغفرت نہ اللہ سے مانگ لے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے, جس کا تیسرا عشرہ جہنم سے گلو خلاصی اور وہ اپنی جہنم سے گلو خلاصی نہ کرا پائے, اپنے جہنم سے گلو خلاصی نہ کرا پائے. کتنا بڑا محروم ہے, کتنا بڑا محروم ہے وہ انسان جو اس سے محروم رہ جائے. میرے محترم بزرگوں, بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آنے والے مہمان کا پورے طور پر استقبال کریں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم اللہ کے حکم سے کھانے پینے کو چھوڑے رہیں اور روزے کی روزوں کا پورا اہتمام کریں. اور روزوں کا پورا اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو اس کا اکرام کیا جاتا ہے, اس کے سامنے بک بک جھک جھک نہیں بکا جاتا ہے, اپنی زبان بند رکھی جاتی ہے اور اجلال اور اکرام کیا جاتا ہے. رمضان کا بھی احترام ہے, اس مہمان کا بھی احترام ہے. اس کے احترام میں زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالیں, زبان سے غیبت نہ کریں, زبان سے چغلی نہ کریں, زبان سے کسی کو بری بات اور گالی گلوچ نہ کریں, زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہیں جو کسی انسان کے دل کو دکھانے والی ہو, کسی انسان کو بری لگنے والی ہو, بلکہ زبان سے میٹھی بات کریں, عمدہ بات کریں, شیریں بات کریں, اکرام کریں, جلال کریں, ذکر کریں, تسبیح پڑھیں, اللہ کے سامنے گڑگڑائیں, اللہ کے سامنے روئیں, توبہ کریں, استغفار کریں. اس کے لیے یہ رمضان ہے. اور عہد کریں اس رمضان میں, اے اللہ میں نے آپ کے حکم سے پاک کھانا, پاک پانی اور تمام پاک چیزیں جو حلال اور جائز تھیں صرف آپ کے حکم کی وجہ سے ہم نے چھوڑا ہے. اے باری تعالیٰ, ہم عہد کرتے ہیں اگر پاک چیز کو ہم نے رمضان میں آپ کے حکم سے چھوڑا ہے تو وہ ناپاک چیزیں جن کو آپ نے اور آپ کے نبی نے منع فرمایا ہے, آگے ہم 11 مہینے آپ سے عہد کرتے ہیں, آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو بھی ترک کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. اگر ہم نے ابھی غیبت چھوڑی ہے آگے بھی غیبت نہیں کریں گے, ہم نے چغلی ابھی چھوڑی ہے آگے بھی نہیں کریں گے, ہم نے ابھی حسد چھوڑا آگے بھی حسد نہیں کریں گے, ہم نے عناد ابھی چھوڑا آگے بھی چھوڑیں گے. اور یاد رکھیے کہ یہ رمضان اور بہار کا موسم ایسا ہے, سب اس سے مستفید ہوتے ہیں, لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو اس بہار کے موسم میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں. ان میں ایک محروم انسان وہ ہے جو انسان اپنے بھائی سے بغض رکھتا ہو, کینہ رکھتا ہو, حسد رکھتا ہو, جیلسی رکھتا ہو. وہ اس بہار کے موسم میں, رمضان مبارک کے موسم میں بھی اللہ کی رحمت سے دور اور مغفرت سے محروم رہے گا. دوسرا وہ انسان جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے, ان کی قدر نہ کر لے, انہیں ستائے, ان کا دل دکھائے, انہیں پریشان کرے, انہیں ہلکان کرے, انہیں زد و کوب کرے, چاہے وہ ڈنڈے سے زد و کوب کرے یا زبان سے زد و کوب کرے یا اپنے عمل سے زد و کوب کرے, کیسے بھی تکلیف پہنچائے, ان کی ایذا رسانی کرے, ان کے حکم کی پابندی نہ کرے, ان کی فرما برداری نہ کرے, ان کی اطاعت نہ کرے, ان کے آرام کا خیال نہ رکھے اور انہیں ستائے, تو وہ انسان اس بہار کے موسم میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم انسان ہوگا. اور تیسرا انسان وہ جو انسان کلمہ گو ہو,
اپنے آپ کو کلمہ کو کہلائے اور اس کے بعد اس رمضان کو پائے اور شراب کا عادی ہو، شراب نہ چھوڑا ہو، رمضان سے پہلے اس نے توبہ نہ کر لی ہو کہ اے اللہ اس ام الخبائث کو اب ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس کے قریب نہیں جائیں گے، اس نے سچی توبہ اللہ سے نہیں کی ہے بلکہ وہ اس کا عادی رہا، وہ ایسے کا ویسے ہی ہے، تو اس بہار کے موسم میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے، اللہ کی عطا سے وہ انسان محروم ہوگا، وہ انسان محروم ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ مہینہ آ رہا ہے، الصوم لی، ایک حدیث قدسی ہے، فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے ارشاد ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اور بعض روایت میں وانا اجز بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے۔ اور اللہ نے کیوں کہا؟ اس لیے نماز آپ پڑھنے جاتے ہیں مسجد کے اندر، کچھ لوگ ایسے بھی جاتے ہیں، اما جمعہ پڑھنے نہیں جائیں گے تو کہیں گے یار ایک دم سے نکل گئے کیا، جمعہ بھی نہیں پڑھتے، شرما حضوری میں جمعہ پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، یار سب لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، اگر نہیں جائیں گے تو کیا کہیں گے لوگ؟ تو کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے معاملہ کہ کہیں نہ کہیں دنیا کا کوئی انسان دیکھ رہا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، کم از کم جس کو دیتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، ارے سوچے گا کہ میں ذرا فیاض آدمی ہوں، بہت بڑا آدمی ہوں، میرے پاس بڑا مال ہے، تبھی تو میں نے 10,000 زکوٰۃ دیا ہے اس غریب کو۔ کہیں نہ کہیں سے کوئی دیکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، ارے لوگ لوٹ کر آئیں گے تو کہیں گے حاجی صاحب آگے، چلو بھائی سلام کرائیں، حاجی صاحب کھجور لائیں، زمزم بھی لائے ہوں گے، صاحب حاجی صاحب آئے، کہیں نہ کہیں سینہ چوڑا کر کے ذرا بڑی کرسی پر بیٹھیں گے، کون آئے؟ حاجی صاحب آئے ہیں، حاجی صاحب آئے ہیں، نمازی صاحب آئے ہیں، حاجی صاحب آئے ہیں، نمازی صاحب آئے ہیں، بہت بڑے مخیر ہیں، لیکن روزہ کون دیکھتا ہے کہ روزے دار صاحب ہیں، چپے سے گئے کمرے میں بند، چاہے جتنا لسی پی اور چاہے جتنا پانی پیا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ خالص اللہ کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بندہ میرے حکم کی پابندی، میرے حکم کی رعایت، میرے خیال سے کھانا چھوڑ رہا ہے، پانی چھوڑ رہا ہے، انا اجزی بھی، میں اسے اپنے ہاتھ سے بدلا دوں گا، میں اسے اپنے ہاتھ سے بدلا دوں گا۔ اور بعض روایات میں انا اجزا بھی، میں خود بدلا ہو جاؤں گا۔ جب سارے بندے اللہ کے جنت میں چلے جائیں گے، جب سارے بندے اللہ کے جنت میں چلے جائیں گے، ساری نعمتیں تمام ہو جائیں گی، ہر جنتی ایک کسک محسوس کرے گا، ایک کسک محسوس کرے گا، سب کچھ مل گیا، ہاں سب مل گیا، لیکن کچھ نہیں ملا۔ وہ کچھ نہیں ملا، وہ کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں ملا، جو ابھی نہیں ملا وہ کیا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اجزا بہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ پر بلایا اور شرف ہم کلامی بخشی تو حضرت موسیٰ سے بات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ یہ عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے۔ اب اللہ سے بات، عاشق سے بات کرنے کا سچا موقع ملا، بس 5-7 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ موقع ملا تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کیوں نہ اور کچھ گفتگو لمبی ہو جائے، یہ عصا ہے میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہ، اس پہ میں ٹیک لیتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور بکریوں کے لیے پتے وتے بھی جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور دوسرے کام بھی ہیں۔ پھر اور عشق نے جوش مارا تو کہا ربی ارنی انظر الیک، اے رب تعالیٰ بہت دیر بات ہوگی، اب عشق بےتاب ہے رویت کے لیے، دیکھنے کے لیے بہت عشق بےتاب ہے، اب ذرا دکھا دیجئے، ذرا ایک بار تو دیکھ لوں آپ کیسے ہیں، باری تعالیٰ آپ کو دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے، لیکن تمہارا عشق بڑا بےتاب ہے، اس کو میں کیسے تمہارا دل توڑوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، دیکھو پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، جب اللہ نے اس پر تجلی ڈالی تو کیا ہوا؟ جعلہ دکا، وہ تو خود ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے، اور جب ہوش آیا تو کہا سب سے پہلے میں ایمان لانے والا ہوں کہ رؤیت باری کوئی کر نہیں سکتا، اللہ نے انسان کو طاقت نہیں دی ہے۔ یہ انعام اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے انا اجزا بہ کے ذریعے کن کو دیں گے؟ روزے داروں کو دیں گے۔
تو میرے محترم بزرگوں وقت کی پرچی آ گئی ہے. دل تو بہت چاہ رہا تھا, بڑی دور سے سفر کر کے آیا تھا کہ جذبات نکالوں, مگر یہاں ایک میلہ ہے علماء کا, آپ کو ان کی باتیں بھی سننی ہیں. صبح سے آپ سنتے آ رہے ہیں, آپ ان کی باتوں کو غور سے سنیں. 2-4 باتیں اور عرض کر دیتا ہوں, اس کے بعد رخصت ہوتا ہوں. تو میرے محترم بزرگوں, ایک تو لازم ہے کہ ہم رمضان کا احترام کریں. میں عرض کر رہا تھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور نیک کام کرتے ہیں. نیک کام کرتے ہیں وہ لوگ گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہیں. آپ ہر جمعے کے خطبے میں خطیب صاحب سے سنتے ہیں, وہ خطیب صاحب کیا سناتے ہیں آپ کو؟ خطیب صاحب کیا سناتے ہیں آپ کو؟ خطیب صاحب سناتے ہیں آخر میں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. آپ سن لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اللہ حکم دیتا ہے, کاہے کا حکم دیتا ہے اللہ؟ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے, اللہ کا فرمان ہے, اللہ کا حکم ہے. عدل قائم کرو, انصاف قائم کرو, اپنے بھائی کے ساتھ بھی انصاف کرو اور اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ بھی انصاف کرو. آپ کا اپنا حقیقی بھائی ہو اس کے ساتھ بھی انصاف کرو, اور آپ کا وطنی بھائی ہے, آپ کا وطنی بھائی ہے, اس کے ساتھ بھی انصاف کرو. انصاف کا اللہ حکم دے رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہے مسلمان کے ساتھ انصاف کرو, غیر مسلم کے ساتھ انصاف نہ کرو. جہاں آپ رہ رہے ہیں, جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں, جس سرزمین میں آپ رہ رہے ہیں, سب کے ساتھ اللہ نے انصاف کا کرنے کا حکم دیا اور سب کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا. ہمارا پڑوسی ہے, ہمارا جار ہے, ہمارا پڑوسی ہے, مسلم ہے, غیر مسلم ہے, چاہے وہ گھر کا پڑوسی ہو, چاہے وہ سفر کا پڑوسی ہو, چاہے وہ کیسا بھی پڑوسی ہو, اس کا حق ہے ہم پر کہ ہم اس کا اکرام کریں, اس کی عزت کریں. انسان ہے, سارے انسان ایک کنبے کے ہیں, سارے انسان ایک خاندان کے ہیں. انسان ہے تو اس کا اکرام, اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا, اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا, یہ ہمارا فریضہ ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے, خدا نخواستہ اسلام تو ہی نہیں سکھاتا. انسانیت کے نام پر سارے انسان ایک جیسے ہیں, ایک ماں ایک باپ کی اولاد ہیں, ان کے ساتھ احسان کا معاملہ, ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا, یہ ہمارے اوپر لازم, یہ ہمارے اوپر ضروری ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اور تیسری چیز کیا ہے؟ رشتہ داروں کا حق دینا. رشتہ داروں کا حق دینا. یہ رشتہ جو باپ کا رشتہ ہے, ماں کا رشتہ ہے, بھائی کا رشتہ ہے, چچا کا رشتہ ہے, ماموں کا رشتہ ہے, خالو کا رشتہ ہے, یہ رشتہ بڑا محترم ہے. اللہ کے عرش سے ہر وقت اس رشتے کو اللہ نے زبان دے رکھی ہے, وہ چمٹا ہے عرش الہی سے. اس کی تسبیح یہی ہے, اے باری تعالیٰ جو مجھ کو جوڑے تو اس کو جوڑ, اس کو پھلتا پھولتا بنا, اور جو مجھ کو توڑے تو اس کو توڑ اور اس کو برباد کر, اس کو تباہ کر. یہ رشتہ بہت عظیم شے ہے, اس کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے, رشتہ داروں کا حق دینا چاہیے. دوسری ایک بات جو ہمارے یہاں عامتاً ہے, رشتے کا حق یہی صرف اتنا نہیں بچتا, بہن کا بھی رشتہ بڑا مضبوط ہے, اس کا بھی خیال رکھیں. باپ کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں, اس کی جائیداد میں ہم 2 بھائی ہیں, بانٹ لیتے ہیں. بہن کو جہیز کے چند ٹکڑے دے دیے اور اس کے بعد سمجھ لیا اب ہم فارغ ہو گئے, اب ہم آزاد ہو گئے, ہمیں بہن کو کچھ نہیں دینا. آئے کبھی بھات دے دینا, آئے کبھی 4 پیسے دے دینا, میں اس سے ہم نہیں بچیں گے. اگر ہم نے باپ کی پراپرٹی میں, ماں کی پراپرٹی میں اپنی بہن کا حصہ نہیں دیا ہے, خود بھائیوں نے تقسیم کر لیا ہے, ہم غاصب ہیں. اللہ کے یہاں غاصب لکھے جائیں گے, اللہ کے یہاں حرام خور لکھے جائیں گے, اللہ کے یہاں باغی لکھے جائیں گے. ہمیں کل قیامت کے دن ہم سے مواخذہ ہوگا, ہماری پکڑ ہوگی. ہم نے رشتہ دار کا حق نہیں دیا ہے, ہم نے اس کو اپنی زمین میں حصہ دار نہیں بنایا, مکان میں حصہ دار نہیں بنایا, اور روپیہ پیسے میں حصہ دار نہیں بنایا. وہ ایک ایک چیز میں للذکر مثل حظ الانثیین اللہ نے حق دیا ہے ہر بہن کو کہ بھائی کے اکہرا پائے. بھائی کا دگنا حصہ ہے اور بہن کا اکہرا حصہ ہے. 2 روپے اس کے ہیں, 1 روپیہ اس کا ہے. یہ ضروری ہے. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہم خطبہ سن کے چلے آتے ہیں اور ہمارے کان پر جو نہیں ریکتی ہے. ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم بیٹھے بٹھائے کیا کر رہے ہیں, اپنی جہنم خرید رہے ہیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء. اور اللہ ہمیں برائی سے روکتا ہے, گندگی سے روکتا ہے, بد اخلاقی سے روکتا ہے. بد اخلاقی اپنوں کے ساتھ بھی, بد اخلاقی غیروں کے ساتھ بھی. انسان کوئی بھی ہو ہمیں اس کا احترام کرنا ہے, اس کے ساتھ انسانیت کے ساتھ پیش آنا
بنانا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، کوئی بھی ہو، قرآن حکم دیتا ہے اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، اس کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو، اسے اپنا بھائی سمجھو، اسے اپنے کنبے کا سمجھو، اسے اپنے خاندان کا سمجھو، اسے اپنے قبیلے کا سمجھو، اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اس کے ساتھ اکرام سے پیش آؤ، اس کی عزت کرو۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن یہ نہیں کہتا کہ وہ الگ ہیں ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ نہ کیا جائے یا ان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کیا جائے، یہ قرآنی احکام کے خلاف ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ انسان قرآن کا باغی ہے، وہ انسان قرآن سے علیحدہ بات کہتا ہے، حدیث سے ہٹ کر بات کہتا ہے۔ قرآن اور حدیث نے ہمیں سب کے ساتھ حسن سلوک کا، حسن معاملہ کا حکم فرمایا ہے، حکم دیا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور بری باتوں سے بھی روکا ہے، فحش باتوں سے بھی روکا ہے، گندی باتوں سے بھی روکا ہے، زنا کے قریب نہ جاؤ اور شراب کے قریب نہ جاؤ اور گالی گلوچ کے قریب نہ جاؤ، اسے بھی روکا ہے، اور منکرات سے بھی روکا ہے، ان سے ہم پرہیز کریں۔ دوسری چیز میں یہ کہہ کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فلا تہنوا ولا تحزنوا، تمہیں غم کرنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان بڑی جلدی دل توڑ لیتا ہے، دل مسوس لیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو اللہ کے خزانے میں ہے، اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے نبی کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، وللمؤمنین۔ تو کیا یہ بات غلط ہو سکتی ہے؟ پھر گھبراہٹ کیوں؟ پھر پریشانی کیوں؟ گھبراہٹ اور پریشانی اس لیے ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں، جو فرض ہے اس فرض میں کوتاہی کر رہے ہیں، اس میں کمی کر رہے ہیں، اسی لیے ہر چیز میں گھبرا جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، انتم الاعلون، تم ہی سربلند ہو، تم ہی عزت والے ہو اور تم ہی کرام والے ہو، تمہارا ہی سکہ چلے گا۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سچے مومن بن جائیے، پکے مومن بن جائیے۔ پہلے اپنے اس 6 فٹ کے اور 5 فٹ کے جسم پر مکمل دین کو لاگو کر لیجئے۔ نمازیں نہیں چھوٹیں گی، روزہ نہیں چھوٹے گا، زکوٰۃ سے کوتاہی نہیں ہوگی، حج لازم میں کوتاہی نہیں ہوگی، اور چیزیں جو ہیں اس سے کوتاہی نہیں ہوگی۔ یہ اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی سیاست، نہ کوئی گورنر، نہ کوئی کچھ۔ خدا کی قسم یہ سب مکڑی کے جالے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام کے سامنے، ایمان کے سامنے۔ شرط یہ ہے آپ مومن کامل ہو جائیے، ساری چیزیں اللہ آپ کے لیے بچھا دے گا اور ساری سہولتیں آپ کے لیے ہوں گی۔ آپ کو بھیک کا کٹورا لے کر مانگنے سے کسی کے سامنے ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گستاخی معاف، جو وقت زیادہ لیا، مجبور تھے ہم، تقاضا تھا کہنا پڑا۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین۔